بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کو تعارف کراؤں گا جو آپ نے لاسٹ ٹائم شیئر کیا تھا اس کا تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ بہت بریفلی یہ بتاؤں کہ کن سٹیجز سے ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ہم کن سٹیجز سے ہمارے موٹیوز ڈیولپ ہوتے ہیں, ہماری جو کنسٹرکشنز ہیں زندگی میں وہ ان کے ساتھ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ دس. ہمارے ایوالونگ موٹیوز جو ہیں یہ میں کوشش کروں گا جی کہ آپ کو اگر تو ٹائم مل جائے گا تو اردو میں بھی یہ ایکسپلین کر دوں گا, ورنہ میں آپ کو اردو میں یہ بھیج دوں گا اگر آپ کو اس کی ضرورت ہوگی. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز تھیں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جس طرح ہیں اس طرح سامنے آ جائیں. باقی جو میں نے تراجم کیے ہوئے ہیں وہ اس میں کچھ غلطی بھی ہو سکتی ہے. اچھا جی, پیپل کین ہیو ڈفرنٹ موٹیوز فار ٹیکنگ اور ناٹ ٹیکنگ ایکشن. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی موٹیوز آر دوز وچ سم ٹائمز اسٹاپ اس فرام ٹیکنگ ایکشن. جو لاسٹ ٹائم ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی تھی نا کہ جو چوتھی ایگزامپل ہے پرابلی دانیال کی ایگزامپل کہ جس میں وہ اپنی جاب چھوڑ دیتا ہے, اس میں بعض لوگوں نے کہا تھا کہ اس میں گلٹ نہیں ہے. نہیں, گلٹ یہ نہیں مطلب کہ اس واقعے میں اس کا کہاں گلٹ ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو گلٹ کیسے پیدا ہوتا ہے. اگر اس شخص میں گلٹ پیدا ہوگا تو کیسے پیدا ہوگا. تو وہاں پر وہ اس نے جو ایکشن تھا اس کے نزدیک ٹھیک ایکشن وہ اس نے لے لیا تھا, اس لیے گلٹ پیدا نہیں ہوا. جنرلی دیز موٹیوز ایوالو ایز پیپلز کنسٹرکشن آف ریالٹی. دیئر میننگ میکنگ develops as they grow psychologically, cognitively and emotionally. This progression generally goes through 4 stages. میں وہ سٹیجز جو ہیں وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں جی, ایک ایک کر کے آپ ان کو بس بریفلی دیکھ لیجئے. The first stage is جس میں کہ fulfilling my desires and carrying out my impulses. یہ میرا موٹیو ہوتا ہے. میری جو انڈیویجول کی جو امپلسز ہیں وہی اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہیں. وہ جو کرنا چاہ رہا ہے اگر اس کو روک دیا جائے تو اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے اس کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی ہے, وہ اس کی ایگزسٹنس خطرے میں ہے. A hindrance in acting out impulses is a threat to the self. The individual at this stage is incapable of consequential thinking. Consequential thinking کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کچھ کروں گا تو اس سے یہ ہو جائے گا, میں جو کچھ کرنا چاہ رہا ہوں وہی امپورٹنٹ ہے, اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں میں ابھی سوچنے کے قابل نہیں ہوں. اچھا, یہ اس کو ویسے تو فرسٹ سٹیج میں کہہ رہا ہوں, ویسے یہ سیکنڈ سٹیج ہے. یعنی سیکنڈ سٹیج ان دا سینس کہ جو فرسٹ سٹیج ہے اس کو ایک سٹیج 0 کہتے ہیں. سٹیج 0 کا مطلب یہ ہے کہ آدمی انڈیفرینشیٹڈ ہے, وہ اصل میں اس کی انوائرمنٹ ہی ہے جو اس کی ایگزسٹنس ہے. وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اندھیرا ہو گیا. یعنی یہ وہ سچویشن ہے جو اب چھوٹے بچوں کی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ پہلی سٹیج وہ ہے کہ جدھر وہ اب تھوڑا سا انوائرمنٹ سے ہٹ گیا ہے اپنے. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں, میں کوشش کروں گا کہ ان میں زیادہ نہ جاؤں. کہ ایٹ دس اسٹیج دیر از نو کانسیپٹ آف گلٹ ان دی انڈیویجول. انڈیویجول میں کانسیپٹ آف گلٹ نہیں ہوتا. اس کے بعد آتے ہیں سیکنڈ سٹیج پہ. سیکنڈ سٹیج میں فلفلنگ مائی نیڈس, اور اس مقصد کے لیے یہ میری نیڈز ہیں جو میرا موٹیوز ہے. یعنی میرا موٹیو یہ نہیں ہے کہ مجھے دوسروں کو راضی کرنا ہے, میرا موٹیو یہ ہے کہ دوسروں کو مجھے راضی اس لیے کرنا ہے کیونکہ ان کے ذریعے سے میری نیڈز پوری ہوں گی. میں دوسرے میرے لیے انسٹرومنٹل رول رکھتے ہیں اپنی نیڈز کی فلفلمنٹ میں. تو to fulfill my needs, to get approval and avoid the disapproval of those who can play an instrumental role in fulfilling my needs. At this stage, satisfying one's needs, which may depend on others, is the driving force. میں دوسروں کی ناراضی سے اس لیے خوفزدہ ہوتا ہوں یا پریشان ہوتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں میری نیڈز پوری نہیں ہوں گی, مجھے انعام نہیں ملے گا, میرے لیے پرابلم پیدا ہو جائے گی, میں جس طرح سے جو میں چاہتا ہوں وہ کر نہیں پاؤں گا. It is the driving force. At this stage, guilt relates to the fear of being found out and apprehended by authority figures after having done something they disapprove. ہمیں خوف اس کا نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی والدہ کے کہنے کے باوجود غلط کام کر لیا ہے, بلکہ اس کا ہوتا ہے
کہ اب والدہ کو پتہ چل جائے گا یا والد صاحب کو پتہ چل جائے گا، اور پھر میری جو ضرورت ہے جو ان سے وابستہ ہے وہ شاید خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجھے اپنی ٹیچر کی ناراضی اس لیے ناپسند ہے کیونکہ میری ٹیچر کی ناراضی یہ مطلب دیتی ہے کہ میری جو نیڈ ہے اس سے وابستہ وہ پوری نہیں ہوگی۔ تھرڈ سٹیج وہ ہوتی ہے کہ جدھر انسان سوشلائز کرتا ہے، جدھر انسان کی ایک سوشل آئیڈینٹی بننی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے بہت باریک سا فرق ہے سیکنڈ اور تھرڈ میں۔ سیکنڈ سٹیج میں انسان دوسروں سے وابستہ ہوتا ہے تاکہ اس کی نیڈ پوری ہو، اور تھرڈ سٹیج میں وابستگی اصل چیز ہوتی ہے۔ ٹو گیٹ دی اپروول اینڈ ریکگنیشن آف دا گروپ ون اسکرائبز ٹو، چاہے وہ فیملی ہے، سوشل گروپ ہے، پیئرز ہیں، ٹرائب ہے، نیشن ہے۔ سوشل گروپ کے ساتھ ڈسکرپشن، میں پاکستانی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں آل دیز افیلیشن جس کو آپ میں اس گروپ کا حصہ ہوں، میں اس فیملی کا ممبر ہوں۔ ایٹ دس اسٹیج دا ایموشنل سیٹسفیکشن ڈیرائیوڈ فرام دا ریکگنیشن اینڈ اپروول آف دا گروپ ون ویلیوز از دا ڈرائیونگ فورس، ایز ون سینس آف آئیڈینٹی از ڈیرائیوڈ فرام دا بلانگنگنیس ٹو دا گروپ۔ At this stage, guilt relates to the perceived possible pain one may cause those one associates with for having done something they do not approve of. پرابلم یہ نہیں ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ یہ میری سوشل نارمز کے خلاف ہے جو میں نے کیا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ آپ نے دیکھیں گے، میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا نا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی وہ سیکنڈ اس گروپ تک ہی رہ جاتی ہے، یعنی تھرڈ سٹیج تک ہی رہ جاتے ہیں، سیکنڈ تک بھی رہ جاتے ہیں، یعنی سیکنڈ تک جو رہ جاتے ہیں ان کو ہم نارسسسٹ کہتے ہیں، جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے گزارش کی تھی۔ فورتھ سٹیج وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے اندر جو سیٹسفیکشن ہے آف لیونگ اکارڈنگ ٹو مائی پرسنل آئیڈیلز، یہ موٹیو بن جاتا ہے، یعنی میں نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے اس کے مطابق معاملات کرنے ہیں۔ یہ اس لیے اس کو پرنسپل سینٹرڈ سٹیج اس جگہ پہ آتی ہے بیکاز پرنسپلز میں اڈاپٹ کرتا ہوں، کسی کی خوشی کے لیے، کسی کی رضامندی کے لیے نہیں اڈاپٹ کر رہا ہوتا، میں نے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیے ہیں، لہٰذا یہ سٹیج عام طور پر اس سے کوئنسائڈ کرتی ہے۔ ادروائز اصل چیز جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی اپنے پرسنل آئیڈیلز کے تحت گزارنی ہے۔ ایٹ دس اسٹیج دا انٹلیکچوئل، مورل اینڈ ایموشنل سیٹسفیکشن آف لیونگ اکارڈنگ ٹو ونز انڈرسٹینڈنگ آف رائٹ اینڈ رانگ is the driving force. At this stage, guilt arises from one's inability to uphold the standards one has set for oneself. دیکھیے پہلی صورت میں گلٹ ہے ہی نہیں، دوسری صورت میں گلٹ یہ ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا، تیسری صورت میں گلٹ یہ ہے کہ میرا جو سوشل گروپ ہے وہ میرے لیے، میں اس کے لیے پین کا باعث بنوں گا، میں ان کی نظروں میں گر جاؤں گا، وہ مجھے کم تر سمجھنے لگ پڑیں گے، میں اس گروپ میں اپنی ویلیو کھو دوں گا۔ اور چوتھی سٹیج جو ہے یہ والی جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، کسی کو پتہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے، آئی ہیو ڈن سم تھنگ رانگ۔ چنانچہ ایٹ دس اسٹیج گلٹ arises from one's inability to uphold the standards one has set for oneself irrespective of whether anyone else finds out about it or not۔ اس میں بس ایک آخری چیز جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائے وہ یہ نیچر ہے جی، یہ جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے موٹیوز میں، اس کی نیچر کیا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں۔ وہ نیچر کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے اندر امپلسز کی پہلے لیول پہ موٹیویشن ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی یو وانٹ ٹو کیری آؤٹ یور امپلسز وین یو آر اے ینگ چائلڈ، مے بی ویری ینگ چائلڈ لائک مے بی 3 ایئرس سے لے کر تو 6-7 ایئرس تک، یہ امپلسز ہیں جو آپ کی رونما ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ 5 سال تک عام طور پر۔ اس کے بعد جب آدمی جو ہے اسکول میں چلا جاتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ اسٹرکٹلی اس کی امپلسز کو روک دیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اب اس کو اپنے ٹائم ٹیبل پہ نہیں چلنا، دوسروں کے ٹائم ٹیبل پہ چلنا ہے۔ اب دیکھیے یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہو رہا کہ امپلسز اب ختم ہو گئی ہیں، بلکہ ایسے ہو رہا ہے کہ اس کی نیڈز امپلسز کے اوپر اس کو ویل کرنے لگ پڑتی ہیں، یعنی اب وہ اپنی امپلسز کو ریگولیٹ کر پاتا ہے اپنی نیڈز کی وجہ سے، یعنی اصل چیز اس کی نیڈز بن جاتی ہیں، اپنی امپلسز کو روک لیتا ہے دوسروں کی رضامندی کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی ٹیچرز کبھی پیرنٹس، جن سے اس کی نیڈز وابستہ ہیں، دوست، اگر کوئی نیڈ وابستہ ہے تو وہ اس کو
اپنی امپلسز کو روک لے گا. اس کا دل کر رہا ہے کہ تھپڑ مار دے کسی کو, لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ جو میری اس کے نتیجے میں میری ضرورت پوری نہیں ہوگی, تو وہ نیڈز اس کی ریگولیشن کا باعث بن جاتی ہے. ایٹ دا تھرڈ اسٹیج امپلسز ابھی بھی موجود ہیں, یعنی آپ کو اس اسٹیج پہ بھی کئی دفعہ دل کر رہا ہوتا ہے کچھ کرنے کا, اینڈ یو آر مووڈ بائی دیٹ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب امپلسز ختم ہو گئی ہیں, اب نیڈس ختم ہو گئی ہیں, بلکہ اب آپ کے کنیکشنز جو ہیں وہ آپ کی نیڈس کو اور امپلسز کو ریگولیٹ کرنے لگ پڑتے ہیں. یعنی دے ول ہینڈر یور فلفلنگ یور نیڈس, سم ٹائمز یور کیرنگ آؤٹ یور امپلسز. یہ آپ کو ہینڈر کرنے لگ پڑیں گے, آپ کو رکاوٹ ڈال دیں گے, آپ کو سمجھائیں گے کہ نہیں اس کے نتیجے میں اس کو تکلیف پہنچے گی, یہ پریشان ہو جائے گا, یہ ناراض ہو جائے گا. اور پھر آخری اسٹیج پہ جو آپ کے پرسنل آئیڈیلز ہیں وہ ان سب چیزوں کو ریگولیٹ کرنے لگ پڑتے ہیں. یعنی یہ ہے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یہ یوں نہیں ہے کہ ایک اب آپ کی امپلسز ختم ہو گئی ہیں یا اب آپ کو دل نہیں کر رہا. سم ٹائمز وداؤٹ اینی پرسنل آئیڈیلز یو وڈ فیل لائک ہیونگ این آئس کریم اینڈ دل کر رہا ہوگا, لیکن اس وقت میں نے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے, اس لیے میں اپنی پرسنل آئیڈیلز کے تحت اس کو روک لیتا ہوں, اس کو ریگولیٹ کر لیتا ہوں. یہ ایسپیکٹ پیدا ہوتا ہے جی اس کا. ہم نے یہ جو اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ دیکھی ہیں اس پہ آپ نے غور کرنا ہے دیٹ واٹ از دا رائٹ اسٹیج کہ جدھر انسان کو آئیڈیلز کی طرف لے کے جایا جائے. ناؤ دس از سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ. اگر ایک انسان مثال کے طور پر امپلسو ایج میں ہے, یا اس کو جو نام دیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیج از نون ایز دی امپلسو اسٹیج, جس کو ہم اسٹیج 1 کہہ رہے ہیں. دوسری اسٹیج کو کہتے ہیں انسٹرومنٹل اسٹیج, جدھر انسان دوسروں کے ساتھ ایسے ڈیل کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ اس کے انسٹرومنٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسری اس کو امپیریل اسٹیج بھی کہتے ہیں, یعنی کنگڈم ہے, اصل مسئلہ میرا ہے, وہ پورا ہونا چاہیے. اور پھر تیسری اسٹیج ہے, اس کو سوشلائزنگ اسٹیج کہتے ہیں. اور چوتھی اسٹیج جو ہے اس کو سیلف آتھرنگ کہتے ہیں, یعنی میں نے جو آئیڈیلز بنائے ہیں وہ میں نے بنائے ہیں, اور اس کے نتیجے میں میں اپنی زندگی اپنے آئیڈیلز کے تحت ڈھالنا چاہتا ہوں. یہ ہے جی جو ہماری اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہے. اب ہم اس سے آگے ایک امپورٹنٹ ڈائیورژن کر رہے ہیں جو ہم انشاءاللہ ایز وی پروگریس ان دا نیکسٹ ویک اینڈ دا کمنگ ویکس وہ ہم کریں گے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایز پیپل ہو بلیو ان گاڈ, ہاؤ ڈز آور فیتھ بیکم آور موٹیو. میں اس پہ بات کروں گا, اور اس پہ بات کرتے ہوئے آپ کو بعض تفصیلات میں ہم جائیں گے کہ فیتھ اصل میں ہوتا کیا ہے, اینڈ ہاؤ ڈز اٹ امپیکٹ, اور یہ کس سٹیج پر رونما ہوتا ہے. یعنی یہ جو ہمارا یہ خیال ہے کہ محض بتا دینا لوگوں کو کہ ایک خدا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر آئے تھے جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا, تو اس کے نتیجے میں کیا یہ واقعی از دس آل دیر از ٹو فیتھ. تو فیتھ کی ڈیٹیل میں جائیں گے, اور فیتھ ہمارا موٹیو کیسے بنتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. میں آج کے لیے یہیں تک روک رہا ہوں جی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر وی ول بی کنٹینیوئنگ فرام ہیئر. موہی صاحب, 2 سوالات میرے اینڈ سے بیفور وی اوپن دا پینل. پہلا سوال تو یہ کہ جو اسٹیج 2 ہم نے ابھی ڈسکس کی, جو میرے خیال میں جو ہماری اگزامپلس تھیں اس میں جو رعوف ہے جس کو یہ لالچ ہے کہ مجھے انعام نہیں ملے گا, وہ اسٹیج 2 ہے. اگر سزا اوائڈ کرنے کا موٹیو ہو تو کیا وہ اسٹیج 2 ہوتا ہے یا وہ اسٹیج 3 ہوتا ہے؟ جیسے سپوز کریں کہ رعوف کی اگزامپل میں ایک طرف ہوتا ہے کہ انعام ملے گا, لیکن اگر میں نے پڑھائی صحیح نہیں کی تو مجھے سزا ملے گی, اور میں سزا اوائڈ کرنے کے لیے پڑھائی کر لوں. تو یہ مجھے لگتا ہے اسٹیج 3 تو نہیں ہے, کہ جہاں پہ نیڈ یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی افیلیشن یا میرے گروپ سے ناراضگی ہو جائے گی یا گیپ آ جائے گا. وہ بہرحال انعام نہ ملنے کی ادر سائڈ ہے. تو کیا یہ صحیح ہے اسمپشن میری؟ رائٹ. دیکھیں اس میں جو ہے نا, اس کو تھوڑا ڈیپلی جانا پڑے گا. جب ہم کسی کے بارے میں یہ کرتے ہیں تو اس کا ایک بڑا ڈیٹیلڈ انٹرویو ہوتا ہے جی, جس کو کہتے ہیں سبجیکٹ آبجیکٹ انٹرویو. دیز آر سم ٹیکنیکل ڈیٹیلز, میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن یہ کہ جس وقت ہم کرتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ جو پڑھائی کرنا ہے یا سزا یا پنشمنٹ کو اوائڈ کرنا ہے, وہ پنشمنٹ کو اوائڈ کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ از اٹ بیکاز اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے بہتر جگہ پہ کھڑے ہونا ہے, یا وہ پنشمنٹ ہی مسئلہ ہے اس کے لیے؟
اگر پنشمنٹ ہی مسئلہ ہے تو پھر اٹ از اسٹیج 2. ٹھیک ہے جی, یعنی یہ بات کہ مجھے پنشمنٹ ملے گی, مجھے ٹی وی نہیں دیکھنے دیا جائے گا, میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, تو یہ اسٹیج 2 ہے. یعنی ہمیں اس کے موٹیوز کو تھوڑا ڈیپلی اسٹڈی کرنا ہے کہ وہ موٹیو اصل میں کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کو بظاہر ایک آدمی لگ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے شوق ہے اچھے نمبر لینے کا, تو آپ اس سے جب یہ پوچھتے ہیں کہ اچھے نمبر کیوں لینے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مجھے ایک عزت ملے گی. وہ جو عزت ملنا ہے وہ اصل میں اس کا سوشلائزڈ ٹارگیٹ ہے, نہ کہ اس کا ایک انڈیویجول لیول پہ ٹارگیٹ ہے جی. تو یہ دس از سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو, اس کے لیئرز ہوتے ہیں, وہ لیئرز تک پہنچنا ہے کہ کیا چیز ہے, کیا وجہ ہو رہی ہے اس وقت. اور پھر یہ ایک اسپیکٹ ہے, اس کے اندر بہت سارے دوسرے اسپیکٹ, وہ زندگی کو کنسٹرکٹ کیسے کر رہے ہیں. یہ جو چاروں سٹیجز میں نے آپ سے بیان کیے ہیں, ان کی کنسٹرکشنز بالکل ڈفرینٹ ہیں. مثال کے طور پر جو فرسٹ سٹیج ہے اس کے اندر پرسیپشن ہی ریالٹی ہے. ٹھیک ہے جی, جو فرسٹ سٹیج ہے, یعنی مثال کے طور پر while I was coming back from Dubai and my grandson was with me and I'm always trying to notice these things. تو اس کے جو جملے ہوتے ہیں, تو اس نے ایک جملہ بولا, وہ کہتا ہے کہ لک اسمال کارز. جب جہاز لینڈ کر رہا تھا تو اس کو جب گاڑیاں چھوٹی نظر آ رہی تھی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ لک the cars are looking small. یہ اب سیکنڈ سٹیج ہے جس میں کہ اس کی پرسیپشن جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے کہ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ اصل میں ریالٹی نہیں ہے. تو اس طرح کے ڈفرینسز نمودار ہونے لگ پڑتے ہیں جی. وہ بھی ہمیں دے آر کنسیڈریبل اینڈ دے بیکم ویری ویری امپورٹنٹ ان ڈٹرمننگ کہ ایک آدمی کس اسٹیج پہ ہے. ویری انٹرسٹنگ, تھینک یو. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جس کو ہم سیلف آتھرنگ سٹیج کہہ رہے ہیں, یہ پرسنل آئیڈیلز کی سٹیج کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا کہ یہ پرنسپل سینٹرک اپروچ نہیں ہے ابھی, یہ سٹیج پرسنل آئیڈیل کی سٹیج ہے. تو کیا پرنسپل سینٹرک سٹیج اس کے بعد آتی ہے, وہ کوئی الگ سٹیج ہوتی ہے؟ نہیں, اصل میں پرسنل آئیڈیلز ایک نیوٹرل ٹرم ہے نا. یعنی مثال کے طور پر آپ جب پرنسپل سینٹرڈ کہیں گے کہ یہ پرنسپل سینٹرڈ اپروچ کی سٹیج اب یہ آ گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ آپ کہیں گے کہ دنیا میں ہر شخص جب اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو سارے ہی پرنسپل سینٹرڈ ہو جاتے ہیں. وہ پرنسپل سینٹرڈ ہونا اسی سٹیج پہ نمودار ہوتا ہے. یعنی پرسنل آئیڈیلز جب وہ اپنے پرسنل آئیڈیلز پرنسپلز کو بناتا ہے تو وہ پرنسپل سینٹرڈ ہو جاتا ہے. اصل میں یوں ہے, یعنی وہ ہو سکتا ہے کوئی اور چیز بنا لے اپنا آئیڈیل. مثال کے طور پر اس نے اپنی کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ مجھے اچھی زندگی کیا ہوتی ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, کس طرح سے گزارنی چاہیے زندگی, لوگوں کے ساتھ معاملہ کس طرح کرنا چاہیے. آپ اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کس نے بتایا, تو وہ کہتے ہیں میرا تجربہ ہے, زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے. تو وہ سیلف آتھرنگ سٹیج ہے, بٹ وہ پرنسپل سینٹرڈ ہونا لازم نہیں ہے. تو یوں نہیں میں کہہ رہا کہ پرنسپل سینٹرڈ اپروچ, پرنسپل سینٹرڈ لائف کے لیے کوئی اگلی سٹیج ہوتی ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی سٹیج پر ایک آدمی اگر زندگی کو ایک پہلو سے یا دوسرے پہلو سے خود فیصلہ کر کے اڈاپٹ کر لیتا ہے, تو یہ اس کی وہ سیلف آتھرنگ سٹیج ہے. ٹھیک, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس ہینڈز ریز ہیں. فاطمہ, آپ پلیز انمیوٹ کر لیجیے. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, یہ مجھے سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج میں جو ہے نا, مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سیکنڈ سٹیج میں جو وہ اپنی نیڈس میٹ کر رہا ہے وہ مٹیریل ہیں, جیسے مطلب اسے A+ گریڈ چاہیے, اسے گفٹ چاہیے, یا پنشمنٹ اوائڈ کر رہا ہے. لیکن جو تھرڈ سٹیج ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امٹیریل ہے, ایموشنل نیڈس پہ آدھا موٹو, جیسے اسے گروپ کی ایکسیپٹنس چاہیے. وہ رائٹ. چاہتا ہے کہ میں جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں وہ پسند کریں مجھے. تو بیہیویئر ادھر بھی مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ نیڈ بیسڈ ہی ہے, لیکن جسٹ دیٹ کہ ناؤ دا نیڈس آر ریپلیسڈ ود ایموشنل نیڈس, دیٹ ہی وانٹس ٹو بی لوڈ بائی دا پیپل ہو آر اراؤنڈ ہم اور ہر, جو بھی اس کے گروپ ہے جن میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے؟ دیکھیے ادھر جو ہے نا, جو فوکس ہے وہ اپنی ذات کی طرف ہے.
ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ پہلی سٹیج پہ اس سے اٹھ کے دوسری سٹیج پہ وہ آیا ہے تو اس کا فوکس نہیں چینج ہوا، فوکس اس کا اپنی ذات کی طرف ہے. یعنی میرا آپ کے ساتھ تعلق جو کچھ بھی ہے وہ اصل میں اس لیے بن رہا ہے کیونکہ ہاؤ کین یو فلفل مائی نیڈس، ہاؤ کین somebody بی انسٹرومینٹل ان فلفلنگ مائی نیڈس. اگر کسی سے اختلاف ہو گیا تو میں یہ سوچوں گا اس میں کہ یہ اختلاف میری نیڈس پر کیا اثر ڈالے گا. یعنی تعلق اصل میں نیڈ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ کی سوشلائزیشن سٹیج پہ آپ آتے ہیں تو اصل میں آپ کا فوکس آؤٹ ورڈ ہو جاتا ہے کہ مجھے دوسرے کو کس طرح سے اچھا رکھنا ہے. اچھا رکھنا ہے اس لیے نہیں کیونکہ میری نیڈ ہے، کیونکہ اچھا رکھنا ایک ضرورت ہے، یعنی خود ایک ضرورت ہے. میری اس سے کوئی نیڈ وابستہ نہیں ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر میری ایک ایموشنل سیٹسفیکشن ہے، یس دیٹ از ٹرو، لیکن وہ ایموشنل سیٹسفیکشن جو ہے وہ آج مجھے دوسروں کو خوش رکھنے سے ہے، اس میں ہے، اس لیے نہیں کہ میری کوئی اس کے نتیجے میں جب مجھے ضرورت پڑے گی تو یہ میری ضرورت پوری کر دیں گے. وہاں پر موٹیو اصل میں اپنی ضرورت فوکس میں ہے، یہاں پر اصل میں دوسرے کی خوشی فوکس میں ہے. یہ فرق پڑتا ہے، یعنی آؤٹ ورڈ ہو جاتا ہے جو آپ کا فوکس ہے. یہ صرف اتنا فرق پڑتا ہے. انٹر ڈیپینڈنس کی طرف چلا جاتا ہے. He realizes the رائٹ importance of the رائٹ group. رائٹ، ایک نوعیت کی انٹر ڈپینڈنس کی طرف، بلکہ ابھی انٹر ڈپینڈنس سے زیادہ ڈپینڈنس آن دا گروپ پہ گیا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی میری آئیڈینٹی جو ہے یہ ہے جو بیسک فرق ہے. اچھا آپ نے ورڈ یوز کیا ہے. انٹر ڈپینڈنس یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہیں، یعنی میری کچھ ضرورتیں آپ سے وابستہ ہیں، آپ کی ضرورتیں میرے سے وابستہ ہیں، یہ سب چیزیں انٹر ڈپینڈنس ہیں. لیکن جس وقت ایک آدمی کی جو آئیڈینٹی ہے وہ یہ بن جائے کہ ایکسیپٹنس نہیں ملے گی تو میں پھر کیا رہ جائے گا. یعنی وہ ایک کمپلیٹ ڈیوسٹیشن کا اثر ہوگا کہ اگر میں اسے مثال کے طور پر میرا گروپ ناراض ہو جائے، اٹ از لائک مائی ایموشنل ڈیتھ، اٹ از لائک مائی میٹافوریکل ڈیتھ. یہ اب زندگی کا مطلب مقصد ہی ختم ہو گیا، میری جیسے آئیڈینٹی خاندان آ والے ہی ادھر سے ناراض ہو رہی جائیں، ہے. رائٹ رائٹ. جیسے جوائنٹ آپ فیملی سسٹمز میں ہوتا ہے ٹائمز. ایسے ہو جاتا ہے نا جی، یعنی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے جس کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں. ہم ساری زندگی دوسروں کی خوشی کے لیے جیتے رہے. یہ جو ساری زندگی وہ سوشل پریشر ہے، ہم ساری زندگی دوسروں کی خوشی کے لیے جیتے رہے کیونکہ ہماری آئیڈینٹی ادھر سے آ رہی تھی. Because you were a part of that family and that رائٹ، group. ناٹ And اس کے بیکاز علاوہ you were like they would nothing. appreciate you or اس anything. کے outside of that you're nothing. Right, right. And then you become more autonomous. You become more self-authoring. اس سے آگے بھی ایک سٹیج ہوتی ہے لیکن وہ دیٹ از اے ویری ویری منیمل لیول پہ، اس کو انٹرا پرسنل کہتے ہیں جی. یعنی انسان اصل میں اب مثال کے طور پر ایک پرنسپل سینٹرڈ آدمی کی ایک چیز یہ پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر کہ وہ دوسروں کے بارے میں یہ خیال کرنے لگ پڑتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ ٹھیک ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں شاید دنیا میرے اگینسٹ جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے، وہاں پر اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کو کہتے ہیں نا اپوزٹس کے اندر جینا، اس کو بھی اس سے ہی مجھے سیکھنا چاہیے. وہ جس طرح دیکھ رہا ہے آئی مسٹ گین سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. وہ اگلی ایک ایسی اسٹیج، یعنی ابھی تو ہم اس لیے ادھر تک میں 4 اسٹیجز پہ رک گیا ہوں کہ یہ چوتھی اسٹیج پہ ہی بڑے کم لوگ پہنچتے ہیں جی، ویری آنیسٹلی. اور مجھے اپنی سوسائٹی میں تو یہ لگتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ پہنچتے ہیں. وی ریمین ان دا سیکنڈ سوشل پریشرز میں ہی رہ جاتے ہیں، سوشل پریشرز میں یا اپنی نیڈز میں. یعنی یہ دیکھیں نا، یہ جو آپ کو سڑکوں پہ رویے نظر آتی ہے لوگوں کے، ٹھیک ہے، یعنی ایوری بڈی از اونلی کنسرنڈ اباؤٹ ہز اون کمفرٹ. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ کئی دفعہ بتاتا ہے کہ یہ صرف لیول 2 پہ ہے اکثر لوگ. یعنی میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے، چاہے میں ساری ٹریفک کو برباد کر دوں، میرا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، مجھے پہلے نکل جانا چاہیے. یہ آپ کو بہت جگہوں پہ جدھر کبھی ٹریفک جیم ہو جائے تو نظر آنے لگ پڑے گا. اچھا میرا 4th اسٹیج سے یہ کویشچن ہے کہ یہاں پہ آپ نے ورڈ یوز کیا رائٹ اینڈ رانگ، لیکن لاسٹ سیشن میں آپ نے ایگزامپل دی تھی کہ جیسے اس کا پرسنل آئیڈیل، اس کا پرنسپل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی رشوت دیے بغیر تو کام نہیں چلتا، اینڈ ہی از اوپن اباؤٹ دس تھنگ. وہ اس کو ہائڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، نہ وہ
इस चीज से डरता है कि लोग मुझे जज करेंगे, वो इसको सही समझता है और वो ऐसे ही करता है। तो राइट उसमें तो बेसिकली तो एक रॉन्ग पर्सनल आइडियल है, बट वो स्टिल स्टेज 4 ही है, बिकॉज ही डजंट केयर हाउ पीपल थिंक अबाउट इट। ही थिंक्स ही इज डूइंग द राइट थिंग। राइट। वो ये जो राइट एंड रॉन्ग है, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में इसलिए लिखा है, व्हाट आई मीन टू कन्वे इज कि उसका सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, पर्सनल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो मतलब अगर ये रिश्वत दे रहा है, तो इन हिज माइंड ही इज डूइंग द राइट थिंग नो मैटर व्हाट पीपल थिंक। उसने इसकी जस्टिफिकेशन क्रिएट की हुई है, मतलब वो असल में वो जो आइडियल है ना, उसकी जिस तरह से उसने कंस्ट्रक्शन की हुई है, यानी जब एक आदमी ये कहता है कि इसके बगैर चारा नहीं है, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो असल में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये तो फिर मतलब क्या करें, इस पे क्या वैल्यू जजमेंट दे सकते हैं हम, ये वाले मसले बन जाते, मजबूर हैं या हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं, या असल में व्हाट दे मिस आउट इज़ दैट यही चीज़ है जो असल में कॉस्ट है, आपकी ज़िंदगी की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है व्हेन यू आर लिविंग अ प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ, तो वो असल में यही है, और है ही कहीं कुछ नहीं। यानी वो कॉस्ट पे करने के लिए तैयार नहीं है अगर, तो फिर प्रिंसिपल सेंटर्डनेस नहीं पैदा हो सकती। ये जो स्टेज 3 है मोहित साहब, इसकी एक एग्जांपल मुझे ख्याल अभी आ रहा था, स्पेशली टीनेजर्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, व्हाट्सएप के या वेस्ट में मैसेजिंग ग्रुप्स बने होते हैं, और उनके लिए ऑलमोस्ट ज़िंदगी मौत का मसला होता है कि अगर उनको किसी ऐसे मैसेजिंग ग्रुप से दे आर लेफ्ट आउट जो उनके जो हैपनिंग ग्रुप है, और उसमें कोई एज सच मटेरियल गेन नहीं होता, देयर इज़ नथिंग जो उनको मिल जाएगा, फ़ायदा हासिल हो जाएगा ग्रुप का पार्ट बनने से, इट्स जस्ट द एक्सेप्टेंस। और वो एक शदीद ट्रेजिडी हो जाती है कि अगर उनको पता लगे कि जो उनके अलावा का व्हाट्सएप ग्रुप बन गया जिसमें वो नहीं है उसका पार्ट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही है जी। डॉक्टर रुमाना, आप अनम्यूट कर जी, लीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरे अस्सलाम। जो सवाल हैं वो जो आपने एक डायग्राम दिखाई थी 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाली, उसके बारे जी, में है। मैं नहीं जानती कि जिस वक़्त मैं बोल रही हूँ उस वक़्त क्या स्क्रीन पे उस डायग्राम को दिखाना मुमकिन मैं है या नहीं? ले आता हूँ जी, लेट मी जस्ट अम, ब्रिंग इट अप। जी, 2 मेरे उस डायग्राम के बारे में 2 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि आपने ये जो सेकंड स्टेज थी कनेक्शंस वाली, नहीं सॉरी नीड्स वाली, जो थर्ड सेकंड स्टेज। स्टेज, जी, नहीं नीड, मैं सेकंड स्टेज की बात कर रही हूँ, राइट नीड राइट। वाली जो सेकंड स्टेज है, उसके बारे में जब आप बता रहे थे, तो आपने कहा था कि ये वो स्टेज है जिसको आमतौर से नार्सिसिज्म के पहलू होते हैं इस स्टेज में। उसके बाद जब आप 4th स्टेज बता रहे थे जो प्रिंसिपल्स वाली स्टेज है, तो एक ख़्याल ज़हन में आता है कि देखिए ना, एक तो वो यूनिवर्सल गुड प्रिंसिपल्स होते हैं, इंटेग्रिटी, करेज, ऑनेस्टी। लेकिन अगर कोई शख्स अपने ऊट-पटांग से प्रिंसिपल बना लेता है, इस ख़ानदान में तो ऐसे ही होता है, ये हमारे घर की रवायत है। वो भी तो उसके प्रिंसिपल्स हैं ना, हम तो नहीं कह राइट। सकते कि तो वो भी तो वो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है उसकी लाइफ, लेकिन हम्म। हमारे लिए तो वो एक नार्सिसिज्म हो गया। ये सही 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 कह रहे हैं जी। कि एक ये सवाल है, और दूसरा सवाल ये है कि ये जो 4 स्टेजेस हैं, इम्पल्स, नीड्स, कनेक्शंस, प्रिंसिपल्स, ये आपने इनके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं, तो क्या हर स्टेज के अंदर इंटरनल स्टेज सेल्फ कंटेन्ड होती हैं? हर स्टेज के अंदर, फिर से फरमाइएगा, ये मैं समझ नहीं सका। जैसे अगर कनेक्शंस वाली 3rd स्टेज है, तो उसके अंदर नीड्स और इम्पल्सेस ये सर्कल्स हैं ना, तो क्या वो उसके जी अंदर मौजूद होती हैं? कि अगर जी जी, कोई 4th स्टेज पे राइट पहुँच जाए, राइट तो उसमें वो पहली 3 स्टेजेस भी होंगी। राइट और राइट। तीसरा एक वो मैं कमेंट करना चाहूँगी जो अभी आपने कहा था
नहीं, हमारे कॉलीग ने कहा था कि वो व्हाट्सएप ग्रुप वाली, कि वो नीड्स वाली स्टेज, कि शायद कनेक्शंस वाली स्टेज, कि अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में ना डाला जाए तो वो उसके लिए बहुत हो जाता है। तो ये तो वो जो हमारी एवोल्यूशन के ज़माने से पुरानी हंटर गैदरर्स के ज़माने से नीड्स हैं, कि अगर हम किसी ट्राइब का हिस्सा नहीं होंगे तो हम मर जाएँगे, अकेले तो नहीं रह सकते। राइट। ये वही इम्पल्स है? 3 जी, सवाल हो गए। एक्चुअली सॉरी। जी, जी, बिल्कुल। नहीं, नहीं, नो प्रॉब्लम। जो सबसे पहली जो बात आपने फरमाई वो ये है, इफ़ आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट करेक्टली, कि इंसान जो आखिरी स्टेज पे यानी चौथी स्टेज जो हमने रखी हुई है इस वक्त, उसमें अगर उसके पर्सनल आइडियल्स जो हैं वो वही बन जाएं कि जो मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, लेट्स से, तो वो क्या, वो नार्सिसिज्म ही नहीं हो जाएगा? वो आदमी आम तौर पर जब इस जगह से खड़ा खड़ा होके, यानी जब वो अपना जो फोकस है वो आउटवर्ड कर लेता है, तो वो थर्ड स्टेज पे पहुंचता है, और वो आउटवर्ड फोकस पर डेवलपमेंट होगी अब। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि, यानी व्हाट आई एम सेइंग इज कि बेसिकली इट हैज़ टू बी लाइक कीपिंग एवरीबडी इंटैक्ट, कि मैंने उसके ऊपर अब फर्दर डेवलप करना है, वापस नहीं जाएगा वो। ये तो हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो नीड्स बेस्ड स्टेज ही पर रुका हुआ हो, बड़ा हो जाए आदमी। एक चीज़ मैं जो क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि एट दिस सेकंड स्टेज एक आदमी नार्सिसिस्ट होता है। नहीं, बच्चा जो होता है, बच्चा नार्सिसिस्ट नहीं होता। उसकी नेचुरल ग्रोथ की स्टेज में जब ये स्टेज आती है तो वो नेचुरली इस तरह कर रहा होता है, ये हर बच्चा ही कर रहा होता है। इसमें इसको नार्सिसिस्ट हम नहीं कहते आम तौर पे। नार्सिसिज्म वो होती है कि जिधर वो अब हो तो बड़ा गया है, लेट्स से 35 साल का हो गया, 40 साल का, 60 साल का हो गया, लेकिन अभी भी वो इसी जगह से खड़ा होकर बात करता है। यानी वो हर चीज़ में जब मामला करता है तो ये देखता है कि मुझे किसकी ज़रूरत है। वो राब्ता नहीं करता, वो किसी से बात नहीं करता, सिर्फ उस वक्त बात करता है, सिर्फ उस वक्त वो किसी को मुबारकबाद देता है, किसी से कॉन्डोलेंस करता है जिस वजह से पता होता है कि मुझे मेरी ज़रूरत वापस है। ये असल में इधर से शुरू हो रही है बात। यानी नार्सिसिज्म जो है वो अगर उस स्टेज पर रहे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी नेचुरल ज़रूरत है। चुनाचे जो ये पर्सनल आइडियल्स हैं ये किसी न किसी पहलू से असल में आपको कनेक्शन पे बिल्ड करेंगे। यानी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो कनेक्शन से बिल्ड करेंगे, यूँ नहीं होगा कि वो वापस नीड्स की तरफ लेके जाएंगे। तो इस वजह से वो जनरली इट विल नॉट बी दैट काइंड ऑफ यू नो साइकोटिक नहीं होगा वो एक इस तरह का आदमी। जो दूसरा सवाल था जी आपका, वो थोड़ा सा मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। व्हाट वाज? सर्कल्स हैं, ये राइट, कॉन्सेंट्रिक हैं, तो क्या राइट। इनके अंदर ये जैसे अगर आप 4th स्टेज पे हैं, तो क्या पहली 3 स्टेजेस कंटेन्ड होंगी? जी, जी। यानी अभी भी, आज भी, इफ़ आई एम एट, लेट्स से इफ़ आई एम एट द सेकंड स्टेज, नीड्स बेस्ड स्टेज पे हूँ, तो इम्पल्सेस मुझे अभी भी मूव करती हैं, लेकिन मेरी नीड्स उनको रेगुलेट करने लग पड़ती हैं। कनेक्शंस की स्टेज पे हूँ तो नीड्स और इम्पल्सेस मुझे मूव करती हैं, लेकिन मेरे कनेक्शंस उनको रेगुलेट करने लग पड़ते हैं। पर्सनल आइडियल्स मेरे इन सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ये है जो चीज़ मैं इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप दैट आई एम सक्सेसफुल इन दैट। ये जो बात है कि पर्सनल आइडियल्स जब होते हैं तो आदमी सिर्फ पर्सनल आइडियल्स पे काम कर रहा होता है, ये बात ठीक नहीं है। यानी एक 4th स्टेज का आदमी भी ये कंसर्न्ड होगा कि मुझे किसी के साथ किसी को नाराज़ नहीं करना है, लेकिन ये जो चीज़ है उसकी कि मैंने किसी को नाराज़ नहीं करना है, ये उसके लिए डिसाइसिव नहीं हो जाएगी। वो इस जगह पे खड़ा होगा कि मुझे अपने प्रिंसिपल्स पे तो खड़े होना है, मुझे अपने आइडियल्स पे खड़े होना है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं दूसरों को भी साथ लेके चलूँ। ये चीज़ पैदा हो जाएगी। यानी इट इज़ नॉट अबाउट इग्नोरिंग द अर्लियर थिंग्स। मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि एक 60 साल के आदमी को भी हो सकता है वो 5वीं स्टेज पे या 4थी स्टेज पे हो, लेकिन फिर भी उसको उसकी जो इम्पल्सेस हैं, उसकी जो इस वक्त ख्वाहिश पैदा हुई है, उसका जो दिल कर रहा है कुछ करने का, वो मूव कर सकती है चीज़, एज लॉन्ग एज ऊपर की जो रेगुलेटरी उसकी वो हैं सोर्सेज वो ख़राब ना हो। ये बात कम्युनिकेट हो रही है जी, ये हुई। आई होप ये कुछ समझ में आई, इससे मैं क्लियर कर सका हूँगा।
इट इज़ द बिगिनिंग इस कॉन्सेप्ट की, तो मेरा ख़्याल में इसको सिंक इन होने में थोड़ा टाइम राइट, लगेगा, थोड़ा इसके बारे में राइट, सोचना पड़ेगा, राइट, मज़ीद राइट, राइट। सर्च करके पढ़ना बिल्कुल, पड़ेगा, फिर बिल्कुल जी। क्लियर होगी। लेकिन इसको जो जो आज मैं आपको वही फर्स्ट बता देता हूँ, सोर्स, एक इट्स फूड सोर्स, फॉर थॉट एट द मोमेंट। इट्स व्हाट जी? इट्स व्हाट? आई एम इट्स सॉरी? फूड फॉर थॉट एट द मोमेंट, कि अब ये एक नई आपने सोचने के लिए, राइट, राइट, समझने राइट, के लिए एक राइट। नई चीज़ बताई है, तो बिल्कुल जी। आहिस्ता-आहिस्ता मेहनत करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो बात अभी आपने सवाल फरमाया था कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो हैं, इसमें ये एक चीज़ कम्युनिकेट हो रही है, वो मैं वाज़ेह कर पाया हूँ कि मैं उसको कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ। यानी दे बिकम शेडेड, दे बिकम वेल्ड बाय द रेगुलेटरी मोटिव। हर स्टेज पे जो असल मोटिव होता है, वो असल में निचली स्टेजेस के मोटिव्स को ख़त्म नहीं कर देता, वो उनको रेगुलेट करने लग पड़ता है। ये चीज़ मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ इस डायग्राम से जी। जी, मैं वो वाला कन्फ्यूज़न मेरा किसी हद तक क्लियर हो गया। ठीक, ठीक है जी, ठीक। एंड द थर्ड क्वेश्चन वाज़, सॉरी, आपने तीसरा भी एक सवाल। हम मेरी जब मैंने अच्छा, बात करनी की थी उससे पहले एक कॉलीग ने एक कमेंट किया था कि जी, जी, जी। जो बच्चे हैं अगर उनको किसी व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाए या शामिल ना जी, किया जाए तो ये लाइफ एंड डेथ का मैटर हो जाता है। तो बिल्कुल, वो मैं सोच रही थी कि ये वो जो इंसान पुराने ज़माने के होते थे कि जहाँ इट वाज़ अ नीड, कि वो राइट, हंटर गैदरर्स वाला ज़माना था कि दे हैड टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो यहाँ भी बिल्कुल। शायद वो प्राइमोर्डियल इम्पल्स आ जाती है। आई वुड थिंक सो जी, आई वुड थिंक सो। ये आई वुड थिंक सो, यस, यस, ये बात ठीक है, ऐसा ही लगता है जी। थैंक यू सो मच। जी, मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। आई विल म्यूट माय सेल्फ नाउ। मोहित साहब, अगर एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करूं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम असल में शायद कुछ कन्फ्यूजन यहाँ से भी पैदा हो रही है कि हमें ये जहन में रखना है कि हम मोटिव्स असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शंस नहीं। तो दो लोग हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे वो एग्जैक्टली सेम एक्शन करें मगर उनका मोटिव बिल्कुल डिफरेंट हो, स्टेज 1, 2, 3 या 4 पे। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है जी। और असल में वो जो ये जो सिखाते हैं ना जब इसको असेस करने के लिए, तो वो यही चीज़ बता रहे होते हैं कि बज़ाहिर एक चीज़, यानी वो इसको को कहते हैं कंटेंट पे नहीं जाना, स्ट्रक्चर पे जाना है। इसको इस तरह से बयान, ये जो आपने अभी बात फरमाई है, यानी एक आदमी, दो लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरा टीचर मुझसे राज़ी रहे, ठीक है। और एक आदमी जो है वो हो सकता है सेल्फ ऑथरिंग स्टेज पे, और एक आदमी जो है वो सोशलाइजिंग स्टेज पे, और एक आदमी जो है वो इंस्ट्रूमेंटल स्टेज पे, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज तीनों ही हो सकती हैं ये। तो वो असल में उसका मोटिव डिटर्मिन करेगा। बिल्कुल। इससे मुझे ख्याल आया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल कुछ दिन पहले आई, और घर में मेरे डिस्कशन शुरू हो गई उसके ऊपर और वो डिस्कशन थी ही मोटिव रिलेटेड। और जो दूसरा पॉइंट मैं अभी द सेकंड पॉइंट आई वांटेड टू मेक उससे रिलेटेड है, इसलिए मैं जल्दी से वो एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। वो पहले आई जस्ट टेल यू द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक। द पॉइंट वाज कि हम ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेज ऑफ मोटिव्स की, स्टेजेस की, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि किसी का मोटिव हम कभी भी समझ नहीं सकते। ये सिर्फ हमें राइट, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रूमिंग के लिए मोटिव्स और स्टेजेस समझने में हेल्प करने के लिए एग्जांपल्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी वो बताएगा तो पता चलेगा असल वो में। बताएगा तो पता चलेगा, और उसमें भी हमें पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा कि हो सकता है कि एक्सप्रेशन का, कम्युनिकेशन का गैप हो, और एब्सोल्युटली हम नहीं कह सकेंगे। मुझे ठीक कह रहे हैं जी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जांपल थी इसमें वेरी बड़ी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्टिंग थी, वो ये थी कि एक कोई इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन था, तो आई वाज वाचिंग अ स्मॉल डॉक्यूमेंट्री ऑन इट। तो एक बॉडी बिल्डर ने कहा कि मुझे एक मसल
میں کچھ کریمپ آ گیا, کچھ پرماننٹ لیگمنٹ ڈیمیج کر لیا انہوں نے. ہی ڈیڈ سم تھنگ وائل لائک اے ویک بفور دا کمپٹیشن. لیکن وہ اتنا موٹیویٹڈ اور اتنا ڈریون تھا کہ اس نے کہا کہ میں اسی ٹورن بائسپ کے ساتھ ہی میں نے جا کے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر لیا, اینڈ آئی واز گوئنگ تھرو دا پین. لیکن اس نے کہا یہ کہ میرے سے غلطی ہوگی کہ میں نے اس سے پہلے آرنلڈ جو بڑے مشہور باڈی بلڈر ہیں ان کو بتا دیا. ہی واز پارٹیسپیٹنگ آلسو. میں نے ان سے ذکر کر دیا کہ دیکھو میرا ابھی میں اس تکلیف ہوں پھر بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں, اور انہوں نے جا کے ججز کو بتا دیا, اینڈ ہی گاٹ ڈسکوالیفائڈ. اب اس کے اوپر جو کانورسیشن شروع ہو گئی ہمارے گھر میں وہ یہ تھی کہ آرنلڈ کو یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس طرح کے موقع پہ سیدھا کویشچن چلا جاتا ہے اس کے موٹیو پہ, اور ایونچولی یہی یہاں پہ آ کے ڈسکشن اوپن ہو گیا اور اوپن اینڈیڈ رہ گیا کہ اگر تو ہز موٹیو واز کہ بھائی سچ تو سچ ہوتا ہے, صحیح بات ہوتی ہے, میرے ساتھ بھی ہوتی ہے, میں تب بھی بتا دیتا, کسی کی مجھے پتہ لگی تو میری ذمہ داری بن گئی ہے بتانا. یہ کچھ اس قسم کا سیناریو جو ہمارے فورتھ اسٹوری کا سیناریو ہے. تو یہ موٹیو اگر تھا تو ہم اس کویشچن کو بالکل کویشچن نہیں کر سکتے. لیکن اگر موٹیو یہ تھا کہ چلو ایک موقع مل گیا, ایک دشمن تو کم ہوا, تو پھر معاملہ مشکل ہے بتانا کہ صحیح تھا غلط تھا. بالکل. Then that could be stage 2. That could be stage 2. Right. بالکل ٹھیک ہے. ظفر صاحب پلیز گو ہیڈ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میرا جو کویشچن ہے اس کو آپ نے کسی حد تک ایڈریس تو کر دیا ہے, بٹ میں اس کی وہ دوسرا اس کا جو ایسپیکٹ ہے وہ پوچھ لیتا ہوں کہ یہ جو اسٹیجز ہیں ان کو پروگریس کرنے کے لیے, فار ایگزامپل سم ون از کانشیس, تو اس میں ایج کا کوئی فیکٹر ہے, مطلب ایج کے مطابق یہ آگے بڑھے گا, یا جب بھی کوئی میچور ہوتا ہے اور کانشیس ہوتا ہے تو وہ اس کو آگے کر سکتا ہے, پروگریس کر سکتا ہے. فرسٹ تھنگ. دا سیکنڈ تھنگ از کہ میں پہنچ جاتا ہوں تیسرے اسٹیج پہ, تو یہ بھی ممکن ہے کہ پھر میں دوسرے اسٹیج پہ آ جاؤں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یعنی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ عام طور پر زندگی کا کوئی 80% حصہ 2 اسٹیجز کے بیچ کی ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں, کوئی بھی 2 اسٹیجز. یعنی دیکھیں یہ بیکاز اٹس ناٹ لائک کہ آئی ہیو ارائیوڈ, وہ والی سچویشن نہیں ہوتی, بلکہ اٹس این آن گوئنگ تھنگ. آپ ایک اسٹیج میں پہنچتے ہیں اور پھر ساتھ ہی دوسری اسٹیج کی تیاری بھی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. دس از واٹ ہیپنس. جو پہلی اسٹیجز ہیں یہ بایولوجیکل اور جو آپ کی سوسائٹی کی ایکسپوجر ہے اس کے نتیجے میں آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی لیٹ سے اسٹیج 0 سے لے کے اسٹیج 1 پہ پہنچنے میں, اسٹیج 0 سے اسٹیج یعنی انڈیفرینشیٹڈ اسٹیج سے امپلسو اسٹیج پہ پہنچنے میں آپ کچھ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے گھر میں رہتا ہے, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو گھر میں رہتا ہے اس گھر میں ایک نارمل زندگی اگر گزاری جا رہی ہے, اس کی آنکھیں کھلی ہیں, وہ دیکھ پا رہا ہے, تو وہ اس اسٹیج سے گزرے گا, اس کے پروسیسز ٹھیک ہیں تو وہ اس اسٹیج سے گزر جائے گا. اچھا, سیکنڈ اسٹیج سے تھرڈ اسٹیج میں وہ اصل میں اس کی سوشلائزیشن کا بڑا ہونا ہے. یعنی جب اس کا ایکسپوجر گھر سے اٹھتا ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو اسٹیج ہے یہ سوشلائزیشن اسٹیج عام طور پر 13-14 سال میں, 14-15 سال میں شروع ہوتی ہے, اینڈ دین اٹ کین گو آن, بیکاز جو تھرڈ سے فورتھ اسٹیج کی ٹرانزیشن ہے وہ انسان کی کانشیسنیس سے ہوتی ہے. یعنی یہ پہلی 3 اسٹیجز جو ہیں وہ اصل میں آپ کے ایکسپوجر کے بڑے ہونے سے ہونی شروع ہو جاتی ہیں, لیکن جو آخری اسٹیج کی ڈیولپمنٹ ہے وہ انسان کی کانشیسنیس سے شروع ہوتی ہیں. وہ خود اس جگہ پہ کھڑا ہو کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. یعنی ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچ نہیں سکتے. یعنی وہ ناراض ہو جائے گا تو بس یہی اصل مسئلہ ہے. پھر کیا ہوگا ناراض ہو جائے گا تو وہ غصہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ ہم اس پہ سوچ نہیں پاتے. یعنی اس کا غصہ کرنا یا اس کا ناراض ہو جانا یا اس کا دکھی ہو جانا یہ خود ایک ویلیو بن جاتی ہے. ایٹ ایوری گیون اسٹیج اصل میں ہو کیا رہا ہے یہ بھی سمجھ لیں. بڑے لیول پہ کیا ہو رہا ہے, بڑے لیول پہ یہ ہو رہا ہے کہ میرے سبجیکٹ اور آبجیکٹ, یعنی سبجیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیر آر سرٹن تھنگز وچ از می. ٹھیک ہے جی. یعنی میں
جب دنیا کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہوں تو ایک انوائرمنٹ ہے. شروع میں وہ انوائرمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ میں ہی ہوں سارا کچھ, اور پھر اسٹیج وائز وہ چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے اس چیز کو کئی لوگوں سے سنا ہوگا, میں نے یہ کئی دفعہ سنا جی لوگوں سے, کہ آدمی خیالات کو تو نہیں روک سکتا نا. یہ کیوں کہتا ہے وہ, یہ بات کیوں کرتا ہے وہ کہ آدمی خیالات کو تو نہیں روک سکتا؟ یہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ابھی خیالات کو اس جگہ پہ نہیں لے کے آیا. آئی ایم ناٹ مائی تھاٹس, آئی ایم ناٹ مائی فیلنگس, ٹھیک ہے جی, آئی ایم ناٹ مائی آئی ایم ناٹ مائی پلانس, آئی ایم ناٹ مائی مشن, آئی اسٹینڈ سیپریٹ فرام آل دیز تھنگس. چنانچہ اگر یہ سب کچھ میری زندگی سے چلا جائے میں پھر بھی ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے, ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کسی سے بات ہوتے ہوئے میں نے جب یہ گزارش کی کہ آپ اپنی جو ڈسٹربنگ تھاٹس ہیں, تو انہوں نے خود مثال دی, آدھا گھنٹہ میں سوچتا رہا, اس کے بعد پھر میں اس سے نکل پایا. میں نے کہا کس طرح نکل پائے, کیا کیا تھا؟ تو کہتے ہیں بس کام کیا تھا, دن میں کام تھے بہت سارے. میں نے کہا کرنا شروع کر دیا نا. وہ جو آدھا گھنٹہ ہے اس کو آپ نے کرنے کے بعد یو ایکچولی اسٹاپڈ یور تھاٹس اینڈ اسٹارٹیڈ ورکنگ. یہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب یہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے بھی کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہم نے اتنا زیادہ ٹائم ہم نے یہ سمجھا کہ نہیں, ابھی بھی یہ ریکگنیشن نہیں ہوئی, ابھی بھی نہیں ہے کہ آئی ایم ناٹ مائی تھاٹس. تو یہ خود ایک, جب یہ بات کہ یہ میں سوچ رہا ہوں, یہ خود ایک ڈیولپمنٹل اسٹیج ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا, پرسیپشن جو ہے وہ میرے لیے ایک ڈیولپمنٹل اسٹیج ہے. یہ سمجھنا کہ میں جو چیز مجھے دکھ رہی ہے وہ ایگزیکٹلی ویسی نہیں ہے. جب میں اوپر یا ڈسٹینس پہ چلا جاتا ہوں, امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے جب نیچے دیکھتا ہوں تو گاڑیاں چھوٹی دکھتی ہیں, چھوٹی ہوتی نہیں ہیں. یہ خود ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کو ہم وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ نہیں تو سب ایسے ہی دیکھتے ہوں گے, ہے نا جی. وہ ان کے لیے آبویس ہے, وہ آپ کے لیے آبویس ہے, یہ مسئلہ ہے. تو وہ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ہم. وہ جس کی لاسٹ ٹائم انہوں نے, علی نے بڑی اچھی مثال دی تھی اس کی, کہ وہ ان کے باس نے یہ کہا کہ تم اپنے پرنسپلز پر جو فیصلہ کرتے ہو اس پر اطمینان رکھو. ایک تھرڈ سٹیج کے آدمی کو آپ یہ کہیں گے, وہ کہیں گے کیسا اطمینان رکھو, یعنی آپ سے سب لوگ ناراض ہو جائیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اطمینان رکھوں؟ اچھا ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے 3 سٹیجز کے اوپر یہ جو ہے یہ تو آٹومیٹکلی آ ہی جائیں گے جو ہی آپ کا ایکسپوئر بڑھے گا. لیکن یہ جو چوتھا سٹیج ہے, پرنسپل سینٹرڈ یا سیلف آتھرنگ ہے جو ہے, یہ اصل میں کانشیسنیس سے آئے گا. اصل میں آ جائیں گے اگر ان کو سپورٹیو ماحول ملے. مثال کے طور پر ایک بچے کو آپ کچھ بھی نہیں کرنے دیتے, کچھ بھی نہیں, تو اس کے بعد اس کے لیے نیڈ بیس سٹیج آنی ذرا مشکل ہے. وہ اصل میں امپلسو سٹیج پہ رہ جاتا ہے, گرو کرتا ہے, ایکسپوجر بڑھتا ہے, لیکن وہ ہمیشہ امپلسولی بیہیو کر رہا ہوتا ہے. جب اس کو لوگ نہ دیکھ رہے ہوں وہ امپلسو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح مثال کے طور پر نیڈ بیس سٹیج میں آپ نے نیڈز کو روکے ہوئے, سختی کی ہوئی ہے بہت زیادہ, نہیں ہرگز نہیں, کچھ نہیں ملے گا, یہ ہوگا, اس طرح کی تو وہ جو نیڈ ہے وہ اس کے اوپر اتنی زیادہ حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے پھر نکل نہیں پاتا. میں اپنا ہی سوچوں گا صرف, مجھے اس کی فکر نہیں رہے گی کہ دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یہ جو سیڈزم ہے, یہ جو اس طرح کی چیزیں جو پیدا ہو جاتی ہیں, یہ بیسیکلی انسان صرف اپنے سیلف سینٹرک ہوتا ہے نا, وہ سیلف سینٹرک ہوتا ہے کہ مجھے پلیجر ملنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. یہ آپ بتا رہے تھے سورسز ٹو اسٹڈی, وہ کسی ہماری بہن نے کوئی سوال کیا تو پوچھ رہی تھی کہ اسٹڈی کریں تو آپ. جی میرا خیال ہے کہ اس میں اچھی چیز جو آپ کو ملے گی نا, وہ کنسٹرکٹیوسٹ ڈیولپمنٹل لوگوں نے جو کام کیا ہوا ہے, اس میں رابرٹ کیگن کی چیز جو ہے ایوالونگ سیلف, دی ایوالونگ سیلف, یہ بڑی بنیادی, اس کو بڑا بنیادی لٹریچر کی حیثیت حاصل ہے جی اس میں, تو وہ ضرور دیکھ لیں. یہ کنسٹرکٹیوسٹ ڈیولپمنٹ, یہ آئیڈیاز جو ہیں یہ انہی کے ہیں بیسیکلی. ویلکم جی. اچھا جی, لاسٹ 10 منٹ شروع ہو گئے تو ویل ٹرائی ٹو اسپیڈ اٹ اپ اے لٹل بٹ. جو ہینڈز ریزڈ ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو سب کو لے لیں. ابھی 2 کویشچنز ہمیں وہی صاحب چیٹ میں آئے ہوئے ہیں پہلے کے, تو وہ میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے جلدی سے. پہلا سوال یہ تھا کہ
अभी आप एग्जांपल देते हुए कह रहे थे कि कुछ लोग दे गेट स्टक सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज पे, तो सवाल ये कि क्यों फंस जाते हैं लोग, क्यों स्टक हो जाते हैं? ये अभी मैंने इसका जवाब दिया जी, ये कि अगर आपकी यानी व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, इसको समझ लें। ये जो इम्पल्सिव स्टेज से नीड बेस्ड स्टेज में जाने के लिए एक है जो एज है। एज का मतलब ये है कि तकरीबन 5 साल के बाद वो अब नीड बेस्ड स्टेज में जाना शुरू होगा। लेकिन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ये है कि उसको सपोर्ट भी किया जाए और उसको चैलेंज भी किया जाए, यानी कुछ उसकी इम्पल्सिस को रोकने की तरफ आया जाए, कुछ इम्पल्सिस रुकें और कुछ इम्पल्सिस पूरी होने दी जाएं, और इसके नतीजे में उसकी नीड्स जो हैं वो गालिब आना शुरू हो जाएंगी। आप जिस वक्त नीड्स में लेके आते हैं तो कुछ नीड्स को रोकना, यानी कुछ नीड्स में चैलेंज क्रिएट करना कि देखें हमारे लिए ज़रूरत किस चीज़ की है कि दूसरे की भी हमने एक कमिटमेंट की हुई है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमें दूसरे का भी ख्याल रखना चाहिए। ये एक फ़लसफ़े के तौर पर तो आपने बताना शुरू कर दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उस जगह पे पहुँचे कि मेरी अगर ज़रूरत पूरी नहीं हो रही तो मैं अब दूसरे की भी सोचूं। यानी लेट्स से इफ़ आई एम नॉट फुलफिलिंग माई कमिटमेंट, तो उसके नतीजे में दूसरे डिसअपॉइंट हो रहे हैं। ये जो एस्पेक्ट है इसको वो कहते हैं कि ये देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ सपोर्ट एंड चैलेंज। सपोर्ट एंड चैलेंज का मतलब ये है कि आप उसकी जो प्रेजेंट स्टेज है उसको सपोर्ट भी करते हैं और साथ ही उसके लिए चैलेंजेस भी क्रिएट करते हैं ताकि वो आगे प्रोग्रेस भी करे। तो वो हर स्टेज का डिफरेंट है, और इसी लिहाज से तीसरी से चौथी स्टेज में इंसान अपने लिए भी और एनवायरनमेंट भी, कई दफ़ा एनवायरनमेंट भी कर सकती है, हेल्प कर सकती है इसमें जी। ठीक है। और जो एक और क्वेश्चन हमें आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि फोर्थ स्टेज जो है, क्या हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ कॉन्शियस ओरिएंटेड स्टेज, ज़मीर की आवाज़ की स्टेज है वो? बन जानी चाहिए, यस बन जानी चाहिए, लेकिन सेल्फ ऑथरिंग है। सेल्फ ऑथरिंग का मतलब ये कि मेरे फैसले हैं ऑन द बिल्ड अप, कि जो मैंने सोशलाइजिंग स्टेज से ऊपर की तरफ, यानी अब तक मैं डिपेंडेंट था दूसरों के ऊपर, अब उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें मैं गलत कर रहा था ना। अभी पिछले दिनों ये बात आई जब सामने कि हमारी ये नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स जो है वो मिसाल के तौर पर ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर हम अपनी वफ़ात किसी की हो जाती है तो ये कुछ उसमें रिचुअल्स अदा करते हैं। इसके बारे में आप जितना मर्ज़ी समझा लें कि ये ठीक नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए, तो लोग कहते हैं हमारी नॉर्म्स हैं। तो ये जो बात है ये देखें, ये थर्ड स्टेज पे फंसे हुए लोग हैं, ठीक है। आप जिस वक्त ये कहते हैं तो एक आदमी ने कहा कि यार मैंने ये सोचा है उसके बारे में और मैं ये समझता हूँ कि नहीं ये बेमानी चीज़ें हैं, तो अब सेल्फ ऑथरिंग स्टेज का आगाज़ हो रहा है। लेट्स से ये सेल्फ ऑथरिंग स्टेज का आगाज़ हो रहा है, वो कॉन्शियस की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी, ये असल में दैट इज़ वो उसके अंदर वो वैल्यू जजमेंट है कि जो वैल्यूज़ वो किधर से लेने के लिए तैयार है। कहता नहीं मैं तो ख़ुद से फ़ैसले करूँगा, मुझे वही के इल्हाम की तरफ कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कुरान मजीद कोई पढ़ो या कुछ, उसका फ़ैसला ही है, वो किस तरह करेगा। यू कांट फोर्स इट ऑन एनीवन, ठीक है ना। तो किधर जाएगा ये असल में ये कुछ और ही चीज़ है विच आई कैन नॉट कैटेगराइज। ये मतलब इसको आप स्पिरिचुअली तो कैटेगराइज कर सकते हैं इन लफ्ज़ों में कि ये खुदा की तौफीक है जो असल में सिर्फ डिज़र्विंग लोगों को मिलती है, ठीक है जी। लेकिन ये बात कि यहाँ पर एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है जो कि हमें न्यूट्रल बेसिस पे उसको रखना है, न्यूट्रल रखना है ना, उसको रिलीजियस रंग ना दें, उसको मॉरल रंग ना दें। यानी वो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है वो उन लोगों के ऊपर भी आती है जो एथियस्ट हो जाती है मिसाल के तौर पर। इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो मतलब आपकी वैल्यूज़ के मुताबिक हैं या नहीं है, जो भी करेगा वो उसका फ़ैसला होगा। ठीक है जी। आयशा आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जैसा मैंने ये पूछना था कि इम्पल्सिव स्टेज जो है ये अगर स्कूल ना जाए बच्चा तो कितनी लंबी हो सकती है, यानी प्रेशर अगर ना हो उसके ऊपर तो वो, और क्या बेहतर है कि ये जल्दी खत्म हो जाए? वो मतलब ये बात कि वो अगर उसकी इम्पल्सिस को आपने बहुत ज़्यादा रोका नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर कंट्रोल में नहीं रखा, हार्नेस नहीं किया उनको, तो फिर वो इन अबाउट 5-6 ईयर्स ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। यानी वो अपने शौक़ से अपनी रेगुलेशन करना शुरू कर देगा, मेरा दिल कर रहा है ये करने का।
اس نوعیت کی چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. عام طور پر یہ 5 سے 7 سال کے درمیان ختم ہو جاتی ہے جی عام طور پہ. یہ عائشہ آپ کی بات پوری ہو گئی؟ مویز آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر سوشلزم مینس ڈائریکٹ لاسٹ اسٹیج کو نہیں پہنچ سکتے ہیں سر. ایک پروگریشن ہی جنرلی آبزرویبل ہے جی, ایک پروگریشن ہی ہے. مطلب یہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا سٹیجز یہ اسی سیکوینس میں آتی ہیں عام طور پر. تو یہی دیکھنے میں آیا ہے. یہ کہنا کہ کوئی آدمی پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا, دس از ویری ڈیفیکلٹ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی اٹ بلڈز آن دی ادر. یہ جو ہے نا جو ابھی رومانہ نے سوال کیا تھا بڑا امپورٹنٹ تھا اس لحاظ سے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سیلف آتھرنگ سٹیج کا آدمی نارسسسٹ ہو. ٹھیک ہے نا جی, وہ اپنا ہی صرف فیصلہ سوچتا ہو, اپنا فائدہ سوچتا ہو. اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ بلڈ کر رہا ہے آن دا سوشلائز اسٹیج. اس کے لیے سوشلائزیشن یعنی اس کے لیے گروپ کے ساتھ اٹیچمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور وہ گروپ کا فائدہ سوچ رہا ہوتا ہے, اور وہ اسی کے بیسس پر اوپر ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے یہ مشکل لگتا ہے. میں اس کے بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کہہ سکتا جی. معجزات تو دنیا میں آپ کو پتہ ہے ہو ہی سکتے ہیں. سر اگر اب ایک ریلیجیس کے پوائنٹ آف ویو سے لیں تو اب ایک انٹرپریٹیشن ایک سے پہلے رہتی ہے, پھر ریسرچ کے بعد دوسری انٹرپریٹیشن اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یہ تو یہ سیلف آتھرنگ اسٹیج ہے سر. جی وہ خود کرتے ہیں. اچھا پھر ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ایک آدمی کہتا ہے یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے میں بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو واقعی پوری توجہ سے سن کے سمجھ سکتا ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ اٹ از ٹورڈز 4th اسٹیج سے اوپر کی ڈیولپمنٹ ہے. یہ یعنی 4th اسٹیج کی ڈیولپمنٹ یہ کہ میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو بنانے میں اب کھڑا ہوں. میں اس سے نکلنا چاہ رہا ہوں کہ سوسائٹی کے پریشر سے نکلے, اور اب میں اپنا پوائنٹ آف ویو بنا سکتا ہوں اور اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا ہوں. لیکن 5th اسٹیج جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ میرے علاوہ بھی لوگ رہتے ہیں, وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں زندگی کو. اچھا وہ جس طرح دیکھ رہے ہیں اس کی پہلی اسٹیج تو یہ کہ میں دوسرے کو سمجھنا چاہتا ہوں, لیکن پھر اس کی آخری اسٹیج یہ کہ میں اور یہ دوسرا پوائنٹ آف ویو سنتھسائز کس طرح ہو سکتا ہے. ہاؤ کین دے بوتھ کو ایگزسٹ, اس طرف آنے کی کوشش ہے. اس کے نتیجے میں ایک بڑی چیز ڈیولپ ہو سکتی ہے. یعنی میں یہ دوسرے کی بات کو, دوسرے کی فیلنگز کو, دوسرے کے نقطہ نظر کو اس طرح سے انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کروں اپنی زندگی میں کہ اپنا بھی نہیں چھوڑنا ہے اور دوسرے کو بھی سمجھنا ہے. اس طرح سے سمجھنا ہے کہ وہ میری ذات کا حصہ بننا شروع ہو. تو دس از ویری ویری ریئر. مطلب یوں سمجھ لیں کہ ہارڈلی 1% از اے ہیوج نمبر. کہتے ہیں 1% یہ قریب ہے, لیکن میرے خیال میں 1% از اے ویری بگ نمبر. یہ بڑا مشکل ہے. وہ اس کو ڈائلیکٹیکل کہتے ہیں. ڈائلیکٹیکل کا مطلب یہ کہ آپ دو اپوزٹ چیزوں کو لیں اور ان کو رکھنے کی کوشش کریں. اس میں یہ جو کانورسیشنز ہیں نا یہ خود بڑی ڈیولپمنٹ کا باعث بنتی ہیں. ڈائلیکٹیکل کانورسیشن, ڈائلیکٹیکل اپروچز, یہ سیکھنا بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. لیکن پریکٹیکلی کیا یہ پاسبل ہے؟ اس سوال کا جواب یعنی انسان کا اس جگہ پہ کھڑے ہو جانا کہ بغیر 4th اسٹیج سے گزرے, مجھے مشکل لگتا ہے جی. یعنی ایک آدمی خود نہیں ہے ابھی, لیٹ سے میری ذات ابھی اپنی طور پہ کھڑی نہیں ہو سکتی, تو میں آپ کو کیا سہارا دوں گا؟ یہ والا مسئلہ ہے اس نوعیت کا. سر یہ جو باؤنڈریز ڈیفائن کرتے ہیں نا سر, اس کا مطلب نو کہنا ہے, یہ کون سے اسٹیج میں آتا ہے سر؟ یہ سیکنڈ اسٹیج سے 3rd اسٹیج کی طرف, جدھر آپ باؤنڈریز اپنی لمٹس ڈیفائن کرنے کے, یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی جب آپ نے تربیت بھی کرنی ہے نا, تو سیکنڈ اسٹیج کے بچے کو اگر آپ 3rd اسٹیج میں لانا چاہتے ہیں تو وہ باؤنڈریز کی ڈیفینیشن ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بن جاتی ہے ڈیفائننگ باؤنڈریز. مطلب اس کے ساتھ کہ تم یہ نہیں کر سکتے, لیٹس سے دس از ناٹ الاؤڈ. تم خود فیصلہ کر لو
کہ تم کتنے بجے آؤ گے، لیکن پھر اتنے بجے آنا پڑے گا واپس. مطلب خود کو ہرٹ ہونے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں نا سر، وہی ہے. جی جی. نہیں، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہرٹ ہونے سے پروٹیکٹ کریں. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے اڈیپٹ نہیں کرنی، یہ چیزیں میں نے نہیں چھوڑنی. Yesterday night my sister visited here at a time when I was sleeping. So مجھے پتہ ہے کہ وہ آنا تھا انہوں نے، اور میں نے ان کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اتنے بجے سونا ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی یہ ریکگنائز کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے سو جانا ہے، اور میں نے بھی ریکگنائز کر لیا کہ ضرور تشریف لائیں. لیکن وہ ٹائم میرے لیے بڑا مشکل ہے جاگنا. میں ادھر بے ہوش بیٹھا رہوں گا، اگر بیٹھوں گا بھی تو فائدہ نہیں ہے کوئی. تو یہ بات کہ یہ میری زندگی کے کچھ چیزیں چل رہی ہیں، اس کو میں نے کس طرح چلانا ہے. یہ بھی خیال آ سکتا ہے نا کہ نہیں وہ غلط بات ہو گئی، وہ آئیں گی تو ناراض ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ منا لوں گا. تو یہ باؤنڈریز کی پروٹیکشن از ناٹ جسٹ ہرٹ ہونے سے بچنا، بلکہ یہ کہ میں جس چیز کو کرنا چاہ رہا ہوں وہ مجھے کرنا ہے اپنی، یہ میری باؤنڈری ہے. جی تھینک یو سر. یو ویلکم جی. احمد پلیز گو ہیڈ. جی Yeah, sir, I am from India, and ویلکم. especially I want to let you know that I am from Darul Deoband, اچھا جی، the city Darul Deoband, and ماشاء اللہ جی. so میں آپ کے جی لیکچر دیکھ رہا تھا جی، اور مجھے سوال یہ ہے کہ میں بہت سے باتیں تو کلیئر ہو چکی ہیں کہ بھائی پہلے میں جیسے جذباتی تھا، مطلب کسی کی بات سننی مطلب تو اس سے ایک دم اس کو جواب دینا، لڑنا، غور و فکر نہ کرنا. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کے کئی سال تو آپ نے یہ بچا لیے، مطلب میں لڑائی میں ہی گزار دیتا، وہ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب میں اس آمین کے آمین. دیکھنے کی سوچتا ہوں کہ بھائی دوسرا آدمی بھی کسی طرح سوچ رہا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے. واہ واہ، کیا بات. تو اللہ، میرا بیوٹیفل. لاسٹ ہی کوشچن یہ ہے کہ جو the parents forcing me to do something, they have reason and valid reason, but the thing that they are forcing me to do, I think that is not right to me. So مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ بات اس طریقے سے ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو میں سمجھا پاؤں، اور میں اس اسٹیج میں جا کر کے جو ہے وہ یہ سوچنے لگتا ہوں کہ بھائی میں سمجھا نہیں پاؤں گا، اور مجھے پھر نیگیٹو تھاٹس آ جانے لگتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے کیا رائٹ. کرنا چاہیے، حالانکہ اس ٹھیک ہے کا جی، امکان ہے کہ میں ان کو سمجھا پاؤں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک، یہ بتائیے یہ جو آپ کا ایشو ہے، ڈو یو تھنک اٹس ویری ارجنٹ؟ اگر ہم اس کو، میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ کین یو پوسٹ پون اٹ فار اے فیو ویکس، از اٹ پاسبل ٹو ڈو دیٹ؟ Yes, it can be. Right. Because I'm going to be taking up a topic which will start next week on Sunday. ٹھیک ہے جی، سنڈے مارننگ 8 بجے پاکستان ٹائم پہ ہم نے ایک نیا ٹاپک شروع کرنا ہے. جی جی. آپ جو ہے، میں جو ہے صبح میں مدرسے رہتا ہوں جی 11 بجے تک، پھر شام میں رہتا ہوں، تو میں رات میں آتا ہوں اور رات میں رائٹ. ویڈیو لیکچرز وغیرہ دیکھ پاتا ہوں جی آپ کے. تو آپ اس ٹھیک ہے میں، جی، ہاں میں اس کو لیکچر سیریز آپ کی میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ رات میں آ کے. بالکل ٹھیک ہے جی. وہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو میرا خیال ہے کچھ 3-4 سیشنز میں ہوگا. وہ 3-4 سیشنز میں وہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو پریسائزلی بات اپنی کمیونیکیٹ کیسے کرنی ہے، دوسرے کی بات سمجھنی کیسے ہے، اس کو ہم دونوں کو لے کر، دونوں ایسپیکٹس کو ہم کوشش کریں گے کہ اچھا سا ایک بلینڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. تو ہوپ فلی یو ول بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ یور سیلف. دیکھیں، میں سمجھا پاؤں
یہ تو مجھے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کا ٹھیک طریقہ اختیار کر لوں یہ میں کر سکتا ہوں. سمجھ جائیں گے وہ یا نہیں سمجھ جائیں گے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا. کہ یہ جی جو جی ہم نے بات کی ہے، میں طالب علم ہوں دارالعلوم دیوبند کا جی، اور آپ اس کو ہائی لائٹ نہ کریں، ورنہ تو مجھے انتظامیہ ہے، مینجمنٹ ہے مدرسے کا، وہ میرا پیچھا کرے گا، وہ کہے گا کہ بھائی کیوں بات کر رہے تھے آپ، فلاں فلاں ہیں وہ فلاں فلاں. نہیں میں ہائی لائٹ نہیں کروں گا. اور یہ آپ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. آپ بھی اس کو زیادہ اس پر ذکر نہ کریں. 2 دفعہ آپ نے ذکر کر دیا، یہ آئندہ بالکل نہ کیجیے گا. آپ صرف احمد ہیں، ہمارے بیٹے ہیں احمد. ٹھیک ہے جی، خوش رہیں جی. تھینک یو جی. جی جی سر، کیا میں آپ سے آپ کا نمبر پہ اگر وقت کچھ سوال وغیرہ جی کر جی سکتا ہوں؟ آپ آپ کا جو نمبر گروپ میں دیا گیا ہے. بالکل بالکل کر سکتے ہیں جی. موسٹ ویلکم، اینی ون کین ڈو دیٹ. شکریہ شکریہ بہت آپ سے شکریہ، بات بہت کرنے کا، شکریہ. گفتگو کرنے کا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے جی، تھینک یو بہت جی. بہت شکریہ موہی صاحب. اچھا جی، تھینک یو سو مچ. تھینک یو تھینک یو جی. ایوری ون. السلام علیکم.